بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود و سلام، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ حمد و صلاح کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیو، ذو الحجہ شریف کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ ان آخری ایام میں ہی امام العادلین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو الحجہ کی آخری تاریخوں کے اندر جو ہے وہ زخمی کر دیا گیا تھا، اور یکم محرم الحرام آپ کی تاریخ شہادت ہے۔ اسی حوالے سے سیدنا امیر المومنین امام العادلین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ان کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار اقدس پر اپنی لاکھوں لاکھ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ امام العادلین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی مدد فرماتا ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے بھی مدد فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور اقدس حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر کچھ یوں بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فرمایا وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات تو اس سے یہ پتہ چلی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے اوصاف ایسے ہیں کہ جو اس لائق ہیں کہ ان کو درجہ نبوت دیا جاتا، لیکن چونکہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس لیے کوئی اور نبی نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی آنا ہوتا تو فرمایا وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا ہے تو ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے تو خبر پھیل گئی کہ پورا شہر مکہ اسلام لے آیا ہے، یہاں تک کہ وہ مسلمان جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے ان تک بھی خبر پہنچی کہ شہر مکہ مسلمان ہو چکا ہے۔ ان میں سے کچھ افراد جب مکہ میں آئے تو پتہ چلا کہ پورا شہر مکہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا، اکیلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو صرف
زمین والوں ہی نے خوشیاں نہیں منائی اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں نہیں دی، بلکہ آسمان والوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیاں اور خوشخبریاں دی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لا چکے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت یوں ہے کہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے، فرمایا کہ میری امت کا جو محدث ہے وہ عمر بن خطاب ہے۔ محدث وہ شخصیت اور وہ ذات ہوتی ہے کہ جن کے دل و دماغ پر اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ الہام فرماتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے محدث ہیں۔ اور حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے عمر بن خطاب کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس رستے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہوں اس رستے سے شیطان بھی نہیں گزرتا۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور آپ کی شان، اللہ اکبر، حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بیان فرمائی ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں جنت میں داخل ہوا، میں نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا، بہت عالیشان محل بنا ہوا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے میں نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ للرجل من العرب، یہ عرب کے ایک شخص ہیں، ان کا یہ محل ہے۔ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا العربی، میں بھی تو عربی ہوں، میں بھی تو عرب سے آیا ہوں۔ تو پھر جواب یہ دیا گیا کہ لرجل من القریش، یہ قریش کا ایک آدمی ہے، اس کا یہ محل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے جواب دیا، ارشاد فرمایا انا القرشی، فرمایا میں بھی تو قبیلہ قریش سے ہوں، میں بھی تو قبیلہ قریش سے ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ یہ ایک قریش کا آدمی ہے، اس کا یہ محل ہے، تو میں بھی قریشی ہوں، میں بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو پھر آواز آئی، فرمایا لرجل من امت محمد وانت محمد، فرمایا یہ امت محمدیہ میں سے ایک شخص ہے، ان کا یہ محل ہے، اور آپ تو خود محمد ہیں، یہ آپ کا نہیں بلکہ آپ کی امت میں سے کسی کا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وہ کون ہے جن کا یہ محل ہے؟ تو آواز آئی، فرمایا کہ یہ محل آپ کے امتی عمر بن خطاب کا محل ہے۔ حضور جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا دل چاہا کہ میں محل میں داخل ہو جاؤں، میرا دل یہ چاہا کہ میں محل میں داخل ہو جاؤں، لیکن اے عمر تیری غیرت کی وجہ سے میں محل میں داخل نہ ہوا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو کچھ نصیب ہوا ہے یہ بھی تو آپ کے صدقے میں ہی نصیب ہوا ہے، حضور جو میرا ہے وہ آپ ہی کا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگے سے زاروں قطار رونے لگ پڑے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت میں بہت ساری احادیث اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر بن خطاب کی زبان اور اس کے دل پر حق جاری ہوتا ہے، حق جاری ہوتا ہے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 13 سنہ ہجری 22 جمادی الثانی کہ جس تاریخ حضرت امیر کشور محبت عتیق اطہر صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا ہے، اسی تاریخ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور آپ کی خلافت کا انداز بڑا نرالا تھا۔ 10 سال کم و بیش آپ نے خلافت کی ہے، اور ان 10 سالوں کے اندر بے شمار فتوحات آپ نے حاصل کی،
بہت سارے علاقے فتح ہوئے، اور آپ کی خلافت کا انداز ایسا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے راتوں کو گشت فرمایا کرتے تھے، راتوں کو پورے علاقے کا وزٹ ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امیر المومنین ہو کر، اللہ اکبر، اسلامی اسٹیٹ کے امیر ہو کر، خلیفہ وقت ہو کر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ راتوں کو گشت فرمایا کرتے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ رعایا کی خبر گیری۔ رعایا کی خبر گیری کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا۔ ایک رات کیا ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گشت پر تھے، رات کو ادھی رات کا وقت تھا، گھر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچے رو رہے ہیں اور بڑے بلک بلک کر رویا جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہر گئے کہ آخر ادھی رات کو بچے کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رکے تو رونے کی آواز برابر آئے جا رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک خاتون نکلی، پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی میں بیوہ ہوں اور آج ہمارے گھر میں دوسرا دن ہے فاقے کا، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے جو ہے وہ وقت کے امیر کی جان کو رو رہے ہیں۔ بچے رو نہیں رہے، یہ وقت کے امیر کی جان کو رو رہے ہیں۔ دوسرا دن ہے آج فاقے کا، روزانہ مطلب یہ کہ ایک دن پہلے میں نے کہا بیٹا دوپہر کو کھانا مل جائے گا، بچوں نے صبر کیا، دوپہر آ گئی، میں نے پھر شام کا کہہ دیا کہ پتر شام کو کھانا مل جائے گا، شام بھی گزر گئی، اگلے دن آ گیا، صبح ہوئی، میں نے کہا بیٹا دوپہر کو کھانا مل جائے گا، شام کو کھانا مل جائے گا، میں اسی طرح بچوں کو جو ہے وہ بہلاتے جا رہی ہوں، اور آج پھر رات کا وقت ہو گیا، بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کے رو رہے ہیں، اور میں نے چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور ہانڈی میں نے پانی ڈالا ہوا ہے، اس میں چند پتھر بھی ڈال دیے میں نے، تاکہ بچے جو ہے وہ یہ سمجھے کہ شاید کھانا تیار ہو رہا ہے، اور اسی بہانے بچوں کو نیند آ جائے۔ بچے سو جائیں گے، صبح ہوگی پھر دیکھی جائے گی تو یہ بچے امیر وقت کی جان کو رو رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی نا، آپ فوراً ادھی رات کو آپ نے بیت المال کا دروازہ کھلوایا۔ بیت المال کا دروازہ کھلوانے کے بعد آپ نے ایک بوری کے اندر راشن ڈالا، اناج ڈالا، کھانے پینے کی چیزیں ڈالی۔ جب کھانے پینے کی چیزیں ڈالی، اناج ڈالا، آٹا ڈالا، سارا کچھ ڈالنے کے باوجود جب وہ بوری بھر گئی نا، جب وہ بوری بھر گئی تو آپ نے اپنے غلام کو فرمایا یہ بوری میرے کندھے کے اوپر لاد دے، میرے کندھے پر لاد، میں اس کو خود اٹھا کر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کے غلام عرض کرنے لگے، کہتے ہیں امیر المومنین مجھے حکم دے، میں کس لیے ہوں؟ حضور آپ کا غلام ہوں، میں کس لیے ہوں؟ حضرت آپ تکلیف نہ اٹھائیے، میں یہ بوری، یہ بوجھ اٹھا کر میں جہاں چاہتے ہیں وہاں چھوڑ کر آ جاتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، فرماتے ہیں رعایا میری ہے، رعایا میری ہے اور اس کا بوجھ بھی میں نے ہی اٹھانا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آگے جملہ ارشاد فرمایا میرے غلام آج تو کہہ رہے کہ عمر میں تیرا بوجھ اٹھا لوں گا، مجھے دے میں اٹھا لیتا ہوں، کیا کل بروز قیامت بھی تو میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ کیا کل بروز قیامت بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اس نے کہا حضرت نہیں، قیامت والے دن تو ہر بندے نے اپنا اپنا خود ہی بوجھ اٹھانا ہے، قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو فرمایا پھر پیچھے ہٹ جا، یہ بوجھ آج عمر خود اٹھائے گا۔ فرمایا لاد دے میری پشت کے اوپر، آج یہ بوری اٹھا کر خود عمر جو ہے وہ اپنی رعایا کے گھر چھوڑ کر آئے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اناج والی بوری، وہ جس میں سامان تھا، راشن تھا، سارا کچھ ڈالا تھا، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امام العادلین امیر المومنین، اللہ اکبر، بوجھ لادا اپنی پشت کے اوپر، بوری اٹھا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر پہنچے، اس بیوہ کے گھر پہنچے، راشن اتارا اور آپ نے فرمایا عورت کھانے پکانے کا انتظام شروع کر، اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی امیر المومنین، اللہ اکبر، آپ نے خود جو ہے وہ چولہے کے اندر آگ جلانا شروع کی، چولہے کے اندر آپ نے خود آگ جلانا شروع کی، اور آپ خود جو ہے وہ اس میں پھونکے مار رہے تھے کہ آگ جلدی جلدی روشن ہو جائے اور بچوں کے لیے جلدی جلدی کھانا تیار ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں میں نے خود حضرت عمر کی داڑھی سے ایسے دھواں نکلتا ہوا دیکھا،
میں نے دھواں نکلتا ہوا دیکھا کہ جناب عمر بن خطاب وقت کا امیر المومنین، اللہ اکبر، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پھونکے مار رہے ہیں، آگ کو روشن کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی آگ روشن ہو جائے، بچوں کے لیے کھانا تیار ہو جائے۔ کتنی دیر سے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، کتنی دیر سے بچے جو ہے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس طرح کرنے سے کھانا تیار ہو رہا تھا، اتنے میں کیا ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کا دل بہلانے کے لیے نا، بچوں کا دل بہلانے کے لیے ایسے چلنے لگے جیسے بکری نہیں چلتی، ایسے اپنے ہاتھوں کو آگے رکھا اور ایسے گھٹنوں کے بل جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اور اس طرح چلنے کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا اس لیے تاکہ میں یوں چلوں نا، یوں چلوں تو میرے چلنے، اس طرح چلنے کی وجہ سے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، بچے مسکرانے لگ جائیں، ان کی پیشانی بھی کشادہ ہو جائے، ان کے بھی لبوں پر مسکراہٹ آ جائے اور ان کی بھی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جائے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح چل رہے ہیں کہ اب آپ نے آگے ہاتھ رکھے ہوئے اور گھٹنوں کے بل بچوں کے سامنے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ شخصیت یار، وہ شخصیت کے جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپا کرتا تھا، اور وہ شخصیت کے جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کی تحریر سے دریائے نیل جاری ہو گیا اور آج تک دریائے نیل جو ہے وہ خشک نہیں ہوا۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمین پر زلزلہ آ جائے تو جناب عمر بن خطاب زمین پر درہ مارے اور زمین ساکن ہو جائے، اور آپ فرمائے اے زمین ہلتی کیوں ہے، اے زمین ہلتی کیوں ہے؟ کیا تیرے اوپر عمر بن خطاب عدل نہیں کرتا؟ کیا تیرے اوپر عمر بن خطاب انصاف نہیں کرتا؟ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بچوں کے سامنے اس طرح چل رہے ہیں، اس طرح چل رہے ہیں تاکہ بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، ان کے چہروں پر ہنسی آ جائے۔ کھانا تیار ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو ایسے بٹھا کر کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد جو کھانا کھا چکے نا، راشن بھی دے دیا، راشن بھی دے دیا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ بیوہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے، فرماتے ہیں اے عورت عمر کو معاف کر دے، اے عورت عمر کو معاف کر دے، مصروف ہوتا ہے، لوگ باہر سے ملنے کے لیے آتے ہیں، خلافت کے امور بڑے ہیں تو عمر بڑا مصروف ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں شاید چل سکا، شاید پتہ نہیں چل سکا، اے عورت عمر کو معاف کر دے۔ کہا نہیں نہیں، میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، خلیفہ ہو تو تیرے جیسا ہو نا، پہچانا نہیں نا ابھی تک، کہا خلیفہ ہو تو تیرے جیسا کہ جو اس طرح خدمت کرے، عمر کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، عمر کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، میں عمر کو کیسے معاف کر دوں؟ اللہ اکبر، جناب عمر ہاتھ باندھ کر آگے کھڑے اور کہہ رہے عورت عمر کو معاف کر دے نا، عمر کو معاف کر دے۔ وہ عورت کہنے لگی عمر کی بڑی حمایت کر رہے ہو، طرفداری کر رہے ہو، لگتے کیا ہو عمر کے، عمر کے لگتے کیا ہو؟ اللہ اکبر، ہاتھ جوڑے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اور کہا اے عورت، تیرا مجرم عمر، جسے عمر کہا جاتا ہے، وہ تیرے سامنے کھڑا ہے، وہ تیرے سامنے کھڑا ہے، عمر کو معاف کر دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی امام العادلین، اللہ اللہ اللہ، کہ جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپا کرتے تھے، اتنا عدل، اتنا انصاف۔ راتوں کو گشت ہوتا ہے حضرت عمر بن خطاب کا، اب گشت فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت فرما رہے تھے، مدینے کی سرحد کے قریب سے جب رات کو گزر رہے تھے، دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے اور ایک اجنبی آدمی ہے خیمے کے باہر بیٹھ کر زمین کو ایسے کورید رہا ہے، ایسے کورید رہا ہے جیسے کوئی بندہ بڑا پریشان ہو نا تو وہ زمین پر ایسے انگلیاں مار رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا گزر وہاں سے ہوا، رات کا وقت تھا، گزر وہاں سے ہوا، فرمایا وہ اجنبی کون ہے؟ اے اجنبی تو کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں۔ کہا ماجرا کیا ہے؟ اندر خیمہ لگا ہوا ہے، تو باہر بیٹھا ہوا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا جناب ماجرا یہ ہے، میری بیوی درد ذہن میں ہے، یعنی ڈیلیوری بچہ ہونے والا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کوئی انتظام نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے۔ اس وقت ایک عورت کی حاجت اور ضرورت تھی کہ جو عورت جو ہے وہ میری بیوی کی اس وقت جو ہے وہ آ کر معاونت کرتی، مدد کرتی، تاکہ بچہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا۔ پریشان ہوں کہ اب بنے گا کیا، کیسے ڈیلیوری ہوگی، کیسے بچہ پیدا ہوگا، پریشان ہو کر باہر بیٹھا ہوں۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے اپنے گھر آئے، اپنی زوجہ کو کہا کہ اے اللہ کی بندی جو ہے وہ آج تیری مدد کی حاجت اور ضرورت ہے، آج تیری مدد کی حاجت اور ضرورت ہے۔ اپنی زوجہ سے آ کر امیر المومنین ہے، وقت کے خلیفۃ المسلمین ہے، اللہ اکبر، کسی باندی کو نہیں کہا، کسی لونڈی کو نہیں جا کر کہا، کسی غلام کی بیوی کو نہیں کہا کہ تو چل میرے ساتھ، نہیں، جا کر اپنی زوجہ کو کہا میری زوجہ تیری مدد کی حاجت اور ضرورت ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے، اس کی بیوی جو ہے اس حالت کے اندر ہے کہ اس کو ایک عورت کی مدد کی شدید ضرورت ہے، چل میرے ساتھ۔ نیک خاتون نے کہا چلتی ہوں، میں نے نہیں مدد کرنی تو کس نے کرنی ہے؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا وہ سامان بھی ساتھ لے لے کہ جو بچہ پیدا ہونے کے وقت ایک عورت کو حاجت اور ضرورت ہوتی ہے، یعنی وہ جو چیزیں جن کی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں بھی ساتھ لے لے۔ زوجہ نے وہ چیزیں بھی ساتھ لے لی، گھی بھی لے لیا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ساتھ لے لی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ کو ساتھ بٹھایا اور اس کے خیمے میں، اور فرمایا اندر جاؤ اور جا کر اس عورت کی مدد کرو، اور جو جس چیز کی اس کو ضرورت اور حاجت ہے اس کو پیش کرو تاکہ بچہ پیدا ہونے کے اندر آسانی ہو اور عورت کو کسی قسم کی آزمائش اور مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امیر المومنین کی زوجہ گویا کہ دائی بن کر اندر پہنچی ہے۔ کچھ دیر گزری، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر بیٹھے ہیں اور اس بندے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور باتیں اس انداز میں کر رہے ہیں کہ وہ بندہ بھی بے تکلف سا ہو گیا، بے تکلف ہو کر جناب جیسے بندہ گپ شپ نہیں لگاتا، تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسے گپ شپ لگا رہا ہے اور بے تکلف ہو کر باتیں کر رہا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ میں کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، بے تکلف ہو کر باتیں کر رہا ہے۔ کچھ دیر گزری تو اندر سے آپ کی زوجہ نے آواز دی، کہا اے امیر المومنین، اس بندے کو خوشخبری دے کہ اللہ نے اسے پتر عطا فرما دیا ہے، اللہ نے اسے بیٹا دے دیا ہے۔ جب آپ کی زوجہ نے کہا نا اے امیر المومنین، وہ بندہ جو بے تکلف ہو کر باتیں کر رہا ہے فوراً کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر اس نے ہاتھ باندھ لیے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے تینوں کی ہو گیا اللہ دیا بندیا، اور تینوں کیوں کھلو کیوں ہو گیا؟ فرمایا بیٹھ جا، عمر ہی ہوں، بیٹھ جا، کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا جیسے بے تکلف ہو کر پہلے باتیں کر رہا تھا اب بھی بے تکلف ہو کر باتیں کر۔ کہا نہیں حضرت آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ تو عمر بن خطاب ہیں۔ فرمایا کچھ نہیں ہوا، اور پھر ہاتھ باندھ کر ایسے معافیاں مانگنے لگا۔ کہا حضرت میں بے تکلف ہو گیا تھا آپ سے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ عمر بن خطاب ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ آپ کی شان اور یہ آپ کی عظمت۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہرا دیتے ہیں، رات کو پہرا دے رہے تھے، پہرا دیتے دیتے ایک گھر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، ایک عورت جو ہے اشعار پڑھ رہی ہے، اور اشعار بڑے درد بھرے پڑھ رہی ہے۔ اس کا خاوند جو ہے وہ باہر کہیں گیا ہوا ہے جہاد پر، وقت کافی گزر چکا ہے، اور عورت جو ہے وہ درد بھرے انداز میں اشعار پڑھتی جا رہی ہے، جن شعروں کا ترجمہ یہ تھا کہ چاندنی رات ہے، کتنی خوبصورت رات ہے، آج کوئی رات کو میرے پاس بھی ہوتا، میرے ساتھ کھیلنے والا ہوتا تو آج میرے ساتھ وہ کھیلتا، اور اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر نہ ہوتا تو آج میری بھی چارپائی کی چولیں ہل رہی ہوتی۔ اللہ اکبر، وہ یہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے، اس عورت سے پوچھا وہ اللہ کی بندی تجھے کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ بڑے درد بھرے انداز کے ساتھ اشعار پڑھے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، کہتی ہے حضرت وجہ یہ ہے کہ میرے خاوند جو ہے وہ جہاد پر گئے ہوئے اور کافی وقت گزر چکا ہے، ابھی تک آئے نہیں، آج مجھے ان کی بڑی یاد تڑپا رہی ہے، اور ان کی یاد کے تڑپانے کی وجہ سے آج میں ان کی یاد کے اندر یہ شعر پڑھ رہی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے اور اپنی صاحبزادی اور اپنی بیٹی جو ام المومنین بھی ہیں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، فرمایا پتر یہ بتا ذرا ایک عورت اپنے خاوند سے کتنی دیر تک دور رہنے کو برداشت کر سکتی ہے؟ ایک عورت اپنے خاوند سے کتنی دیر تک دور رہنا برداشت کر سکتی ہے؟
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما گئیں. تو حضرت عمر فرمانے لگے, فرماتے ہیں بیٹا شرع کے اندر شرم کس چیز کی؟ شرم کا ہے کہ فرمایا مسئلہ پوچھے بتا تو صحیح, چونکہ تو عورت ذات ہے تو ہی بتا سکتی ہے. فرمایا بتا ایک عورت اپنے خاوند سے کتنی دیر تک دور رہنا برداشت کر سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شرماتے ہوئے ایسے 4 انگلیوں کا اشارہ کیا, ایسے اشارہ کیا کہ 4 ماہ تک, زیادہ سے زیادہ 4 ماہ تک. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مجاہدین جو جہاد پر جاتے تھے اور وہ شادی شدہ تھے, جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پابندی اور یہ قانون بنا دیا کہ جو شادی شدہ مجاہد ہوگا وہ 4 مہینے سے پہلے اپنے گھر آئے گا. 4 مہینے سے پہلے وہ اپنے گھر آئے گا تاکہ وہ حق زوجیت ادا کر سکے اور اس کی زوجہ کو کسی قسم کی تکلیف اور آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس سے ہمیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے نا, وہ لوگ جو شادیاں کروا کے باہر چلے جاتے ہیں, عورتوں کو یہاں پر چھوڑ جاتے ہیں اور جناب 2 سال 3 سال 4 سال 6 سال تک واپس آتے ہی کوئی نہیں, اور بیوی کو یہاں پر چھوڑا ہوتا ہے. جی شرعاً اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں ہے. شرع اس کی اجازت نہیں دیتی کہ خامد اپنی بیوی سے اتنی دور رہے. اور بھائی اگر آپ نے باہر جانا ہی ہے روٹی روزی کے لیے یا کاروبار کے لیے یا مزدوری کے لیے بیرون ملک جانا ہے تو جاؤ, لیکن اپنی زوجہ کو بھی تو ساتھ لے کر جاؤ نا, زوجہ کو بھی ساتھ لے کر جاؤ. زوجہ کے حقوق ہیں اور اس کا حق یہ ہے کہ زوجہ جو ہے وہ اپنے خامد کے ساتھ رہے, اپنے خامد کے ساتھ رہے. یہ نہیں ہے شادی کرواؤ تے آپ باہر اور بیوی بیچاری یہاں پر ترستی رہ جاتی ہے, بیوی یہاں پر ترستی رہ جاتی ہے. عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی شرم و حیا عطا فرمائی ہے, بڑی شرم و حیا عطا فرمائی ہے. لیکن جب عورت کا ایک دفعہ مرد کے ساتھ حلال طریقے سے ملاپ ہو جاتا ہے تو پھر عورت کے لیے ایک عرصہ تک اس طرح خامد سے دور رہنا بڑی آزمائش بن جاتی, بڑی آزمائش بن جاتی ہے. تو بھائی اگر آپ نے باہر جانا ہے, بیرون ملک کاروبار کرنا ہے, تجارت کرنی ہے, مزدوری کرنی ہے, اپنی زوجہ کو ساتھ رکھو, اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر جاؤ. اور ایک تحقیق کے مطابق بدکاری کا سب سے بڑا سبب یہ بن رہا ہے, بدکاری اور فحاشی کا سب سے بڑا سبب یہ بن رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ شادیاں کروا کے باہر چلے جاتے ہیں اور باہر جانے کی وجہ سے پیچھے جو معاملات بنتے ہیں وہ بڑے خراب ہوتے ہیں, وہ بڑے خراب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے. بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ راتوں کو گشت فرمانا, اللہ اکبر, اور یہ آپ کا معمول تھا, رعایا کی خبر گیری, اللہ اکبر. یہ خلافت کا ملنا, یہ بادشاہت کا ملنا, یہ تخت کا ملنا کوئی آسان کام نہیں ہے, آسان کام نہیں ہے, یہ بڑا مشکل کام ہے. اور جناب عمر فرمایا کرتے تھے, فرمایا اگر کوئی جس دریا کے قریب کوئی کتا پیاسا بھی مر گیا نا, کہیں ایسا نہ ہو کل بروز قیامت عمر کو پکڑ لیا جائے. اے عمر تیری حکومت تھی, تیری بادشاہت تھی, تیری خلافت تھی, اور تیری خلافت کے اندر ایک کتا جو ہے وہ پیاسا کیسے مر گیا؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں اس بات سے. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل اور آپ کا انصاف کیا کہنا تھا, اور آپ کی خلافت کے اتنے واقعات ہیں, بندہ پڑھے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس شخصیت کا نام ہے. اور اتنا بڑا مقام اور مرتبہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت میرا رب سب سے پہلے اپنی شان کے لائق سب سے پہلے جس سے مصافحہ فرمائے گا, فرمایا وہ عمر بن خطاب ہے, وہ عمر بن خطاب ہے. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلام فرمائے گا, اور پھر حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑ کر رب تعالیٰ ان کو داخل جنت فرمائے گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ ذی الحجہ کی آخری تاریخوں کے اندر شدید زخمی کر دیا گیا تھا, اور آپ یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار اقدس پر لاکھ لاکھ رحمتیں نازل فرمائے, اور رب تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے, اور ہمیں ان کی سیرت کو پڑھ کر عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ.